مغربی کنارے میں اسرائیل کے ڈرون حملے میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل اپنی بھرپور طاقت سے غزہ کے معصوم فلسطینیوں پر اپنی جارحیت جاری رکھے ہوئے ہے، جہاں وہ فلسطینیوں پر زمینی اور فضائی حملے کر رہا ہے۔ عرب میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ طولکوم میں بھی اسرائیلی فوج کا بڑا آپریشن جاری ہے۔ ادھر غزہ میں زمینی آپریشن کرنے والے اسرائیلی فوج پر فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس بھی جوابی کارروائی کر رہی ہے، جنہوں نے اسرائیلی ٹینکوں پر راکٹوں سے حملے کیے ہیں اور IEDs سے فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ اسرائیل فوج نے حماس کے حملوں میں 3 فوجیوں کی ہلاکت اور 9 اسرائیلی فوجی اہلکاروں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب جنوبی لبنان پر بھی اسرائیل کے حملے تیز ہو گئے ہیں۔ سرحدی علاقے میں گھر پر بمباری سے 3 لبنانی شہری شہید ہو گئے، جبکہ حزب اللہ نے بھی 9 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا ہے غزہ میں سیف زون میں بھی کارروائیاں کرتے رہیں گے اور ساتھ ہی اسرائیل نے جنگ مہینوں جاری رہنے کا اندیا دیا ہے۔ خیال رہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی وحشیانہ بمباری سے 20,977 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 54,536 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یمنی حوثیوں نے بحیرہ احمر میں امریکہ کے بحری جہاز پر حملہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یمنی حوثیوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بحیرہ احمر میں بحری جہاز پر میزائل حملے کیے، جبکہ اسرائیل کی جانب ڈرون حملے بھی کیے گئے۔ اپنے بیان میں یمنی حوثیوں نے یہ بھی کہا کہ بحیرہ احمر میں ٹارگٹ کیا گیا بحری جہاز امریکہ کا تھا، جس کی شناخت MSC یونائٹڈ کے طور پر کی گئی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی جنوبی اسرائیل میں متعدد فوجی اہداف کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمنی حوثیوں کا کہنا ہے کہ یہ حملے 7 اکتوبر کے بعد سے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے ظلم کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل اور اسرائیل سے منسلک جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ غزہ کی پٹی میں جارحیت کو روکنے کے لیے زور دیا جا سکے۔ واضح رہے 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی وحشیانہ بمباری سے 20,977 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 54,536 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ شہداء اور زخمیوں میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی PTI عمران خان کی نااہلی ختم کرنے کی درخواست پر فوری سماعت کی استدعا مسترد کر دی۔ عمران خان کی نااہلی ختم کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت پر قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے PTI وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا سپریم کورٹ میں اس ہفتے توشہ خانہ نااہلی کیس کی سماعت ممکن نہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس کا کہنا تھا کم از کم 3 رکنی بینچ کو یہ کیس سننا چاہیے، صرف 2 ہی جج دستیاب ہیں۔ 2 رکنی بینچ آپ کو عبوری ریلیف بھی نہیں دے سکتا کیونکہ ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ کا فیصلہ ہے۔ اس سے پہلے معمول کے مقدمات مکمل ہونے پر وکیل شہباز کھوسا روسٹرن پر آئے اور بانی PTI کی نااہلی ختم کرنے کی درخواست 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کرنے کی استدعا کی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا نااہلی سے متعلق فیصلہ معطل ہونے سے سزا معطل نہیں ہوتی، ایسی کوئی عدالتی نظیر نہیں ہے۔ شہباز کھوسا بولے عدالتی نظم موجود ہیں، جاوید ہاشمی کے خلاف فیصلے کے ساتھ سزا بھی ختم کی گئی، جس پر جسٹس سردار طارق نے کہا کیا پتہ کہ یہ کیس اہم نکات پر ہو اور اس کی سماعت 5 رکنی بینچ کرے۔ اگلے ہفتے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی آ جائیں گے۔ پاکستانی روپے کے مقابلے میں ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق آج انٹر بینک میں ڈالر 17 پیسے سستا ہوا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ایک امریکی ڈالر کا بھاؤ 282 روپے 20 پیسے ہے۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 16 پیسے کم ہے کر 282 روپے 37 پیسے پر بند ہوا تھا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ گراوٹ کے بعد تیزی آ گئی۔ بدھ کو 100 انڈیکس 1692 پوائنٹس اضافے سے 60,863 پر بند ہوا ہے۔ کاروباری دن میں 100 انڈیکس 2251 پوائنٹس کے بین میں رہا۔ 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 61,009 رہی،
बाजार में 66 करोड़ 93 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स बाजार के कारोबार की मालियत 16 अरब 11 करोड़ रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 207 अरब रुपए बढ़कर 8,816 अरब रुपए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए कारोबारी हफ्ते का मनफी आगाज़ हुआ था। कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान रहा और 100 इंडेक्स रिकॉर्ड 2534 पॉइंट्स कम है कर 59,170 पर बंद हुआ। कराची को पानी की फराहमी के मंसूबे के फौर के ठेकों में संगीन बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक नैब की आंखों से बचने के लिए 27 अरब रुपए के मंसूबे को 9 टुकड़ों में बांटा गया। उनमें कल्लरी बगैर फीडर पुख्ता करने के 27 अरब रुपए के ठेके मनपसंद अफराद को दिए गए। बेकायदगियों के इंकशाफ पर निगरान सिंध हुकूमत ने कल्लरी बगैर के ठेके का अमल मनसूख कर दिया। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए प्रोजेक्ट को 9 हिस्सों में तकसीम किया गया। सेक्रेटरी आबपाशी, सीपुरा हुक्काम और सिंध हुकूमत ने बेकायदगियों का नोटिस ले लिया है। ठेके का अमल मनसूख करके मुताल्लिका हुक्काम और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाजी खान जमाली को चीफ सेक्रेटरी सिंध ने शोकाज नोटिस भी जारी कर दिया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर को शोकाज नोटिस कानून तोड़ने और सरकारी अहकामात नजरअंदाज करने पर दिया गया है। सिंध हुकूमत के मुताबिक कानून को मद्देनजर रखते हुए अहम तरीन मंसूबे का ठेका जल्द ही दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार और उनकी वालिदा के इल्जामात पर दोनों को हर्जाने का नोटिस भेज दिया। ख्वाजा आसिफ की जानिब से उस्मान डार को 1 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भेजा गया है। मुस्लिम लीगी रहनुमा ने उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को भी 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेजा है। कानूनी नोटिस में 14 रोज में हर्जाना अदा करने का मुतालबा किया गया है। ख्याल रहे कि कुछ रोज पहले उस्मान डार की वालिदा ने इल्जामात लगाए थे कि ख्वाजा आसिफ ने 20 लोग उनके घर भेजे थे जिन्होंने उन्हें ज़दोकोब किया था। उस्मान डार ने भी इल्ज़ाम आयद किया था कि पुलिस उनके घर में वारंट गिरफ्तारी के बगैर घुसी और ख्वाजा आसिफ की ईमा पर ही 9 मई को घर पर हमला किया गया।